لیکن اللہ روب ڈالتا ہے اور کچھ نہیں. ایک بات یاد رکھیں، یہ پیش بندی کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے جو میں نے بنیادی وجہ بتائی کہ طالبان کے وہاں پر اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں ایک تحریک ضرور اٹھے گی کہ جو تحریک یہ سمجھتی ہوگی کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کے بغیر بھی دین نافذ ہو سکتا ہے. دین ہے غلبے کا قائل، غلبہ کرو. غلبہ کیا ہوتا ہے؟ 500 لوگوں کا گاؤں ہوتا ہے، 5 بدماشوں کا غلبہ ہوتا ہے جن کی مرضی سے ووٹ ڈلتے ہیں، جن کی مرضی سے رشتے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی قتل مقاتلے کراتے ہیں، جو جن کے فیصلے کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان 5 بدماشوں کو اتارو اور شریف لوگوں کو بٹھاؤ. اور اس کے لیے اللہ کہتا ہے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے میں نے مسلمانوں کی جانیں حشترا بے کی ہوئی ہیں. کس لیے؟ کہ قتل ہوں اور قتل کریں. یہ بے لیا ہے اللہ نے نا، بے کہتے ہیں آپ نے بیچ دی، آپ سے نہیں جان. تو یہاں پر ایک تو یہ اٹھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر 20 سالوں میں ہم نے ایک ایسی نسل پیدا کر دی ہے جو بہت چھپی ہوئی ہے، لیکن اس نے 20 سال ماریں بڑی کھائی ہیں، آپ کو نہیں اندازہ. میں ایک دفعہ بہاول نگر میں گیا تھا اور یہ سی ٹی ڈی کا جب شروع کا کام شروع ہے، پورے شہر میں 128 مسجدیں تھیں، ایک مسجد میں بھی نماز پڑھانے کے لیے امام میسر نہیں تھا، سب اٹھا لیے گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اس وقت تو ڈرے ہوئے ہیں، لیکن اگر کبھی ایک موومنٹ بلٹ ہوگی، یہ اس وقت پیش بندی کی جا رہی، او ٹی ٹی پی آ جائے گا، او فلانا آ جائے گا، یہ بنیادی طور پہ پہلے سے بدنام کرنے کے لیے. ٹی ٹی پی کا کیا تعلق ہے اس کا؟ ٹی ٹی پی داعش کے ساتھ تھی، داعش ساری زندگی طالبان سے لڑتی رہی ہے، ان کا کیا تعلق ہے؟ اس نے 2 سال پہلے اس نے کیا نام تھا اس کا، ذبیح اللہ مجاہد، اس نے پریس کانفرنس کی کہ ہم نے لشکرگاہ میں ان کا گھیرا لے لیا اور کرزئی کی فوجیں ان کو اٹھا کے لے گئیں، امریکن فوجیں داعش کو اٹھا کے لے گئیں، داعش کے کندھے. ٹی ٹی پی کا تعلق توڑ کرنا چاہیے اس کا ٹی ٹی پی کا تعلق. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا وہاں پر. کیوں لیتے بھائی؟ اپنی جنگ لڑتے ہو، کیوں بات کھولتے ہوئے؟ ایک اور دوسرا کوئی اسٹریٹجی ہوتی. القاعدہ کے خلاف میں نے کہا القاعدہ کے خلاف وجہ کہ جب 2016 کے اندر یہ طے ہو گیا کہ 2016 میں اب تو ہم ہار گئے، تو یہ جو طیب آغا تھا طالبان کا نمائندہ، یہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا تھا، قطر تحفظ بات کھلا ہے. تو مکرم بن عبدالعزیز جو سعودی انٹیلیجنس چیف تھا، اس نے اس کو کہا کہ تم القاعدہ کے ساتھ اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کرو. میں کیوں کروں؟ میں امریکہ سے جنگ لڑ رہا ہوں، القاعدہ آرام سے بیٹھی کرتی رہے. امریکہ کا ملک ہے نا، طالبان کا ملک تو نہیں ہے، ہم کیوں کریں تو اس کے ساتھ. اور جو کنڑ میں حامد کرزئی کے پاس بیٹھے تھے نا، طالبان کا ملک تو نہیں تھا، تو اس نے کہا نہیں کریں گے. وہ انہوں نے لڑائی شروع کی، اتنی لڑائی شروع ہوئی کہ ہوٹل میں باہر آپس میں گرست و گربان ہو گئے. احمد شجاع پاشا یہاں سے اٹھ کے گیا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا، اب سعودی عرب بھگتو. اگلے دن صبح اس کو کہا یہ ایران کا ایجنٹ ہے، اس کو باہر نکال دیا. وہ سیدھا پہنچا جرمنی اور قطر. آج قطر سینٹر ہے، سعودی عرب از آؤٹ. تو اس طالبان کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈپلومیسی کی، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. اتقوا اللہ اپنے استعمال کرتا ہے، اتقوا اللہ کیوں؟ انہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے نور کی حد کہاں ہے؟ وہ ہے اللہ جہاں تک دکھانا چاہتا ہے اس کو دکھاتا ہے. اب یہ جب انہوں نے ڈپلومیٹک مووز کی ہیں، چائنا کی، روس کی، انہوں نے گھبرا کے رکھ دیا. دیکھیں نا، فاتح کے شکن پہ کوئی جبین پہ کوئی خوف نہیں ہوتا.